اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ ایک شخص ہزاروں سال سے زندہ ہے، ہر زمانے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جہاں وہ بیٹھ جائے وہاں مرجھائی ہوئی زمین بھی سبز ہو جاتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بزرگ شخص کے بارے میں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جن کا وجود آج بھی لوگوں کے لیے ایک راز بنا ہوا ہے۔ یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک شخص ہے جن کو علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا خاص علم حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا، ایک مچھلی لو اور اس جگہ جاؤ جہاں وہ زندہ ہو جائے، وہیں تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ پھر وہ دونوں ملے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اور یہ سفر شروع ہوا۔ سفر کے دوران 3 عجیب واقعات ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا، ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا اور ایک دیوار کو بنا مانگے مفت میں بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، لیکن خضر علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اور جب سفر ختم ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے سب کا راز کھول دیا۔ کشتی کو اس لیے توڑ دیا تھا کیونکہ آگے ظالم بادشاہ اس سے چھین لیتا۔ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بن جاتا، اور دیوار اس لیے بنائی کہ نیچے اس میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا۔ یہ تھا علم لدنی جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دوستو، تفسیر ابن کثیر کے مطابق خضر علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن ان کا کام صرف وحی کے ذریعے نہیں بلکہ الہام اور غیبی علم کے ذریعے تھا۔ ان کا اصل نام تھا بالیا بن ملکان، اور خضر اس لیے کہا گیا کیونکہ جہاں وہ بیٹھ جاتے تھے زمین سبز ہو جاتی تھی، ہری ہو جاتی تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی للفتویٰ میں لکھا ہے کہ بہت بزرگوں نے ان سے ملاقات کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا ہے تاکہ وہ بزرگوں اور مومنوں کی مدد کر سکے۔ تفسیر روح المعانی کے مطابق خضر علیہ السلام ایسے شخص ہیں جو وقت اور جگہ کی پابندی سے آزاد ہیں۔ ان کا عمل اللہ کے ڈائریکٹ حکم پر ہوتا ہے، اور کچھ صوفی بزرگ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ایک راز ہے جو صرف اسی پر کھلتا ہے جسے اللہ چاہے۔ دوستو، آپ سوچئے، کوئی شخص وقت سے پہلے کے انجام دیکھ کر عمل کر رہا ہے، بچے کا فیوچر دیکھ کر قتل کر رہا ہے، دیوار کے نیچے چھپا خزانہ فیوچر میں ان بچوں کے کام آئے گا، یہ کیسے معلوم؟ کیا یہ وقت کا سفر نہیں ہے؟ سائنس کے مطابق ٹائم ٹریول کا مطلب ہے وقت کے دائرے سے باہر نکل جانا، اور حضرت خضر علیہ السلام کا عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان کی سوچ ایک نارمل انسان سے آگے تھی، جیسے وہ ملٹی ڈائمینشنل بینگ ہو، اور یہ بات صرف امیجنیشن نہیں ہے بلکہ قرآن میں لکھے واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ دوستو، کیا اللہ نے ان کو ایسی قدرت دی کہ وقت کے پیچھے یا آگے دیکھ سکتے تھے؟ کچھ بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو حضرت خضر علیہ السلام پھر ظاہر ہوں گے۔ دجال ہوگا ٹیکنالوجی، ڈسیپشن اور چاؤس کا ماسٹر، لیکن خضر علیہ السلام ہوں گے اللہ کی روشنی اور علم کا نور۔ ان کا راز اس وقت اور بھی گہرا ہو جائے گا جب دنیا اندھیروں میں ڈوب رہی ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خضر علیہ السلام کسی غیب کے دائرے میں ہیں جہاں سے وہ وقت کے حساب سے کبھی بھی ظاہر ہو سکتے ہیں؟ آخر کیوں ہر شخص ہر زمانے میں ان کی ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے؟ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، وہ ایک راز ہے، ایک رحمت ہے، ایک نشانی ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا علم، ان کی مثال اور ان کا صبر ہر شخص کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔